اللہ جو وعدہ کرتا ہے وہ اپنا وعدہ تو پورا کرے گا، مگر عمل کرنا تمہارا کام ہے، انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور جو ہے ایک نکتے کی بات اس میں بتائی گئی، جیسا کہ سورہ بقرہ میں بیان فرمایا، ایک گائے کا واقعہ آتا ہے کہ بنو اسرائیل میں ایک آدمی کا قتل ہوا، قتل ہونے کے بعد قاتل کون ہے، مرڈر کرنے والا کون ہے، اس کو کون ہے معلوم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ایک گائے ذبح کرو۔ مگر بنو اسرائیل کی قوم کی ایک عادت تھی، حجت زیادہ کرتی تھی، بیکار کے سوالات زیادہ کرتی تھی۔ حضرت موسیٰ نے کہا ایک گائے ذبح کرو، اور گائے ذبح کر کے اس کا گوشت جو ہے مرے ہوئے آدمی کے جسم پر مارو، وہ خود کیا ہے زندہ ہوگا اور بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ لوگ ہنسنے لگے، مذاق کرنے لگے، اے موسیٰ کیسی بات کرتا ہے، ہمیں تو ایک آدمی کے مرنے کا غم ہے اور تو مذاق کر رہا ہے۔ تو اس واقعے میں یہ بتایا گیا کہ اللہ جو حکم دیتا ہے عمل کرنا ہمارا کام ہے، عقل کے گھوڑے دوڑانا، یہ ایسا کیوں حکم دیا یہ سوچنا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا گائے ذبح کرو، پھر انہوں نے بڑی حجت کے بعد، بڑی تکرار کے بعد ایک گائے ذبح کی، اس کا گوشت جو ہے مرے ہوئے انسان پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں نے مارا، اور وہ آدمی زندہ ہو کر کے باقاعدہ بتایا فلاں آدمی مجھے میرا قتل کیا ہے۔ اس واقعے میں ایک نکتہ یہ بھی بتایا گیا کہ اسی دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو مار کر کے دوبارہ اسی دنیا میں بھی زندہ کر سکتا ہے۔ مرنے کے بعد قبر سے اٹھ کر کے زندہ ہونا وہ تو ہے، مگر دنیا میں بھی ایسا ممکن ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے 5 جگہ پر 5 قسم کے لوگوں کو مارنے کے بعد، موت ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح سے محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ سورہ بقرہ میں حرام کھانے سے منع کیا گیا۔ سب سے پہلا گناہ جو ہوا وہ گناہ کی وجہ تھی تکبر، گھمنڈ۔ سب سے پہلا جو گناہ کیا شیطان نے کیا، وہ گناہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ تکبری تھی، گھمنڈ تھی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو گھمنڈ زیادہ پسند نہیں ہے، بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد شیطان کو حکم دیا کہ تو سجدہ کر۔ شیطان نے کہا میں تو آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے۔ یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ اس کے اندر ایک قسم کا غرور، ایک قسم کا تکبر آیا، میرا درجہ اونچا، میں بڑا ہوں اور میرے سے چھوٹے آدمی کے سامنے میں کیسے جھک سکتا ہوں۔ تو سب سے پہلا گناہ جو ہوا اس کا جو کارن تھا تکبر۔ غرور ایک ایسی چیز ہے جو شیطان کی پیداوار ہے۔ جب کسی انسان کے اندر غرور آ جاتا ہے گناہ خود بخود ہونے لگتا ہے، غرور سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا دوسرا جو گناہ ہوا حضرت آدم اور حضرت حوا کے ذریعے سے، یعنی حرام کا کھانا، یہ بھیانک جرم ہے، بھیانک گناہ ہے جس سے ہماری عبادتیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ گناہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ حرام وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں بھیجا تھا، حضرت حوا کو بھیجا تھا، کہا جو کھانا ہے کھاؤ، جو پینا ہے پیو، جہاں جانا ہے جاؤ، مگر ایک فلاں درخت ہے اس کے نزدیک بھی مت جانا۔ مگر انہوں نے شیطان کے وسوسے میں آ کر کے وہ گناہ کر بیٹھے، اور سب سے پہلا گناہ جو ہوا وہ حرام کھانے کی وجہ سے ہوا۔ اور حرام، ہم ایسے انسان ہیں اللہ تعالیٰ نے جس کے حرام کھانے کی وجہ سے جنت سے حضرت آدم کو نکالا تھا، حرام کھا کر کے اسی جنت کی آرزو ہم کرنے والے، اسی جنت میں ہم جانا چاہتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ حرام کا لقمہ بھی اگر کھائیں گے تو نماز اس کی قبول نہیں ہوگی۔ یہ بات اس میں سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اسی طرح سے محترم حضرات، حضرت آدم علیہ السلام کی اس میں فضیلت بیان کی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد تمام فرشتوں سے زیادہ ان کا درجہ بلند ہوا علم کی وجہ سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اتنا علم دیا گیا تھا کہ جس کی کوئی حد نہیں تھی، بہت زیادہ آپ کو علم دیا گیا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا آخر انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، غلطی دی، اور غلطی ہونے کے بعد غلطی کا احساس کرنا یہ مومن کی علامت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑگڑایا، رویا اور کہا کہ اے اللہ تعالیٰ کیا تو نے مجھے مٹی سے نہیں پیدا کیا؟ اے اللہ تعالیٰ کیا تو مجھے اپنے ہاتھوں سے نہیں پیدا کیا؟ اے اللہ تعالیٰ تیری رحمت تیرے غضب پر بھاری ہے، تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، تیرا غصہ بہت جلدی ٹھنڈا ہونے
السلام نے اللہ سے دعا کی, اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول فرمائی. اس واقعے میں بتایا گیا انسان کتنا بھی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو مایوس نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اب کیا معاف کر سکتا ہے. تقویٰ کے معنی اللہ سے امید بھی رکھنا, اللہ سے ڈرنا بھی, اور اللہ سے امید بھی رکھنا. اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ڈر جب تک رہے گا انسان گناہ سے بچے گا, اور اللہ سے امید بھی رکھنا چاہیے. ایسا نہیں کہ مجھے اللہ معاف نہیں کر سکتا, بلکہ امید رکھ کر کے اللہ سے اگر توبہ کریں گے اللہ ضرور معاف فرمائے. اسی طرح سے دوسرے پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے قبلے کے بارے میں بیان فرمایا. اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کر کے مدینہ چلے گئے. 16 17 یا 13 مہینے تک اللہ کے نبی نے باقاعدہ جو ہے بیت المقدس کی طرف کھڑے ہو کر کے نماز پڑھائی. یہودی خوش ہو گئے, مدینہ کے اطراف بڑے بڑے یہودی تھے, وہ خوش ہو گئے کہ یہ نبی تو ہماری باتوں پر ہمارے قبلے کی طرف کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہا ہے. مگر اللہ کے نبی کی ایک خواہش تھی, تمنا تھی کہ یہ قبلہ کے بجائے حضرت ابراہیم کعبۃ اللہ میرا قبلہ ہوگا تو کتنا اچھا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امید کو جو ہے آپ کی امید کو قبول فرمایا, آپ کی تمنا کو قبول فرمایا, اور نماز کی حالت ہی میں قبلہ چینج ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غالباً عصر کی نماز پڑھا رہے تھے, تو باقاعدہ نماز ہی میں آپ کو قبلہ تبدیل کرنے کا حکم دیا گیا. لہٰذا اس میں کل کی تراویح میں یہ تمام باتیں بیان کی گئی ہیں, اور اسی طرح سے اس میں اہم ایک نقطہ بیان کیا گیا ہے. تو قرآن ایک بہت معجزاتی کتاب ہے. ایسی کتاب آج تک جو کیا قیامت تک کوئی نہیں لا سکتا. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس میں بھی وہی زبان ہے جو انسان بولتا ہے, عربی زبان, مگر تم جو زبان بولتے ہو اور قرآن جس زبان میں ہے اس میں وہی حروف ہیں, الف با تا سا, یہی عربی حروف ہیں. مگر انسان اس زبان کو جاننے کے باوجود بھی ایک جیسا کلام تو دور کی بات ہے, ایک جیسی صورت تو دور کی بات ہے, ایک آیت کا ٹکڑا بھی آج تک, یہ بہت بڑا چیلنج قرآن کا ہے, آج تک کوئی بنا کر پیش نہیں کر سکا. جبکہ بڑے بڑے عربی شاعر دنیا میں آج بھی موجود ہیں, پہلے بھی تھے. تو لہٰذا قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ معجزہ برقرار ہمیشہ رہے گا, قیامت تک رہے گا. قرآن جو ہے ایک بہت بڑا معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. لہٰذا محترم حضرات, قرآن کا سننا بڑا ثواب کا کام ہے. پابندی کے ساتھ, آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا اور سننے کا بھی وقت نہیں ہے, تو کم سے کم اس کا ترجمہ خلاصہ تو آپ اتنا تو وقت زندگی میں 24 گھنٹے میں آپ دے سکتے ہیں. ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ ان کی بڑی ماں